اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھ جیسے بوڑھے لوگوں کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جوانی یاد آتی رہتی ہے، اور اپنی جوانی کے دور کے جو بھی معاملات، قصے، کہانی ہیں، وہ بھی یاد آتے رہتے ہیں۔ میں ویسے ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس ٹریپ میں ذرا کم پھنسوں، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی گفتگو ہو جاتی ہے۔ ایک میں آپ سے مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں اسی طرح کے حوالے سے۔ ایک آدھ قصہ بھی ہے اس میں، اور اس سے کچھ نتیجہ میں نکالنا چاہوں گا ایکچولی۔ دیکھیے، جو میرا دور تھا جوانی کا، یوں کہہ لیجئے، I was born in 1956، تو یوں سمجھ لیجئے نا کہ لیٹ 60s ارلی 70s میں ہم لوگ ذرا ہوش پکڑ رہے تھے، ہم یوں کہہ لیجئے۔ تو اس وقت کے جو نوجوان تھے ان میں کچھ چیزیں کامن ہوا کرتی تھیں، یعنی کچھ فیشنز کہہ لیجئے یا کچھ ٹرینڈز کہہ لیجئے، وہ کامن ہوا کرتے تھے۔ مثلاً میجورٹی کو پامسٹری کا شوق ہوا کرتا تھا۔ فٹ پاتھوں پہ اردو ترجمے والی کیرو کی پامسٹری کی کتابیں ملا کرتی تھیں، اور وہ دو ایک کتابیں ہوتی تھیں مختصر سی، جس کو پڑھ کے بے شمار نوجوان، خاص طور پہ لڑکے لڑکیاں دونوں، یہ پامسٹ ہونے کا دعویٰ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے ہاتھ دیکھا کرتے تھے۔ شاعری پڑھنا، شاعری سنانا، شاعری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک ٹرینڈ میں شامل تھا اس وقت۔ یہ بھی ایک ایکٹیویٹی تھی جو اکثر لوگ کیا کرتے تھے۔ لڑکوں میں سگریٹ پینے کا فیشن تھا، اور سگریٹ پینا بڑی، کیونکہ فلموں میں اسی طرح سے نظر آتا تھا، ہر آدمی جو ذرا ماچو مین اور ذرا مین تو سگریٹ پینا ضروری تھا، لہذا سگریٹ بھی پینے کا ایک فیشن تھا۔ انقلاب کی گفتگو کا بھی ایک فیشن تھا کہ چونکہ سرخ اور سبز کا معاملہ تھا، تو انقلاب تو سرخ ہی ہوا کرتا تھا، ظاہر ہے، جو لیفٹ سے ریلیٹ کرتا تھا، اور جو ماسکو سے نکلتا تھا اور جو چین سے نکلتا تھا، اور وہ دونوں کولڈ وار تھی چونکہ، تو دونوں اپنا زور لگاتے رہتے تھے، رائٹ والے بھی اور لیفٹ والے بھی۔ لیکن لیفٹ کی طرف لین کرنے کا یا رجحان رکھنے کا یہ بھی ایک ٹرینڈ تھا، اور ایسٹرالوجی کا بھی ایک ٹرینڈ تھا، یعنی زوڈیک سائن سے بڑی محبت تھی۔ آپ کون ہیں؟ آپ لیو ہیں، آپ ایریز ہیں، آپ کیپریکارن ہیں، ایکویریس ہیں، کیا چیز ہیں آپ، اور اس کے حساب سے پھر لوگوں کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ سوچ رکھنا، کچھ اسیسمنٹ فرمانا، یہ سارا کچھ، یہ ٹرینڈ سے فیشن تھے بیسکلی، تھے، ظاہر ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا جس میں فارچونیٹلی اسموکنگ نکل گئی فیشن سے، اب دوبارہ ویسے آ رہی ہے کچھ سال سے، پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے، ورنہ بیچ میں ایک فیز تھی جس میں ینگسٹر نے اسموکنگ کرنا کافی سیریسلی کم کر دیا تھا ایکچولی۔ اینی وے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ میں ایک وقت میں بہاولپور میں بیس تھا، تو میرے ایک وہاں دوست تھے، بینک میں کام کرتے تھے۔ ان کے ایک صاحب تھے جاننے والے، ان کے ذرا بزرگ آدمی تھے، ان کے والد صاحب کے دوست تھے اصل میں، تو انجینئر تھے بائی پروفیشن، دنیا گھومی ہوئی تھی، انہوں نے بہت جگہوں پہ پھرتے رہے تھے، افریقہ کافی عرصہ رہ کر آئے تھے۔ کہیں سے یہ ایسٹرالوجی انہوں نے سیکھی تھی بقول ان کے۔ ایک دن، ایک چھٹی کے دن، ہم نے انہیں گھیر لیا، 2-3 لوگوں نے، ہم نے ان سے کہا جی آج تو آپ ہمارا ذائچہ بنا ہی دیجیے، آج تو آپ ہاروسکوپ بنا ہی دیں آج ہمارا۔ خیر وہ بیچارے جان چھڑاتے رہے ہم سے، لیکن ہم نے کہا جی نہیں، آج تو یہ واقعہ ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو کچھ کرتے ہیں، کہ انہوں نے کاغذ پکڑا، مجھ سے انہوں نے شروع کیا، میری تاریخ پیدائش پوچھی، آپ کو یاد ہے آپ کا برتھ ٹائم کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ مجھے یاد تھا میں نے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے کچھ لکیریں لگائیں کاغذ پہ۔ اس کے بعد وہ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہنے لگے یہ جو جیسے ذائچہ بننا چاہیے، ہاروسکوپ جیسے بننی چاہیے، وہ میں نے بنا لی ہے، لیکن ہاروسکوپ بنانا کافی نہیں ہے، اصل بات ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا، کہ اس ہاروسکوپ کو کیسے سمجھا جائے، یہ کیا بتا رہی ہے، اس سے کچھ کیا نتیجہ نکالا جائے۔ ہم نے کہا جی وہ آپ جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں اس بات کا، آپ نے ہاروسکوپ بنائی ہے، آپ انٹرپریٹیشن فرمائیے۔ کہنے لگے وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ ذرا غبی قسم کا تھا، انٹیلیجنٹ نہیں تھا۔ اب بادشاہ نے حکم دے دیا، بادشاہ کا حکم ہے، اس نے کہا کہ جی اس کو، بچے کو تمام قسم کے علوم سکھائے جائیں، خصوصاً اس کو علم نجوم سکھایا جائے۔
اب سارے اساتذہ نجومی جو بھی حضرات تھے وہ حاضر تھے وہاں پہ، انہوں نے اس بچے پہ محنت شروع کر دی. کئی سال گزر گئے، بادشاہ اس کا پوچھتا رہا پروگریس کا. فائنلی ایک دن انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارے خیال میں اب آپ کا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. بادشاہ نے کہا میں امتحان لوں گا اس کا. انہوں نے کہا جی بالکل جناب، آپ ضرور امتحان لیجئے. دربار سجا، آئے لوگ، بیٹھے، سب لوگ جمع ہو گئے. بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھی وہ بھی ظاہر ہے بیٹھ کے آ کے بیچ میں. بادشاہ نے اسے کہا کہ میں ایک سوال کروں گا، تم مجھے علم نجوم سے حساب کتاب لگا کے مجھے اس کا جواب دو گے. اس نے کہا جی حضور. بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اتار کے اس نے اپنی، ظاہر بادشاہوں نے کئی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اس نے اٹھا کے اپنی مٹھی میں بند کر لی اور اسے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے. یہ تم علم کی مجھے حساب کتاب لگا کے بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے. اب وہ نوجوان شروع ہو گیا، جو کچھ اسے آتا تھا، کبھی یہ کبھی وہ، کچھ جو بھی اس نے لکیریں لگانی تھی وہ لگا لیں بیچارے نے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے جواب مل گیا. بتاؤ کیا ملا ہے. اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں کوئی گول چیز ہے اور اس میں سوراخ بھی ہے. بادشاہ کو خوشی ہوئی کہ کچھ تو اس نے علم کے حساب سے ٹھیک حساب لگا لیا ہے. اب ظاہر ہے ایک رنگ جو ہے وہ آبویسلی گول بھی ہے، اس کے اندر سوراخ بھی ہے. اس نے کہا پھر کیا ہے، پھر اس کا مطلب ہے اگر گول بھی ہے سوراخ بھی ہے تو. اس نے کہا جی مجھے لگتا ہے آپ کی مٹھی میں چکی کا پارٹ ہے. جن لوگوں نے کبھی چکی دیکھی ہے، مل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو گھروں میں پرانی ہوا کرتی تھی اور جیلوں میں بھی چکی پسوایا کرتے تھے، وہ پتھر کے دو بڑے بڑے گول دائرے ہوتے تھے جس کے اندر سوراخ ہوتا تھا، اور وہ نیچے والا دائرہ فکس ہوتا تھا، یعنی نیچے والا حصہ اس کا فکس ہوتا تھا، اوپر والا اس کا موو کرتا تھا. تو جب ان دونوں کے درمیان میں گندم ڈال کے اس کو موو کرتے تھے تو اس پریشر کی وجہ سے، پتھر کے بوجھ کی وجہ سے گندم پس جاتی تھی، آٹا بن جاتی تھی. تو یہ گھروں میں بھی تھا، لوگ تازہ گندم پیستے تھے گھروں میں اور استعمال کرتے تھے، اور جیلوں میں مشقت کے طور پہ چکیاں پسوائی جایا کرتی تھیں. تو اب اس نے کہا کہ جی آپ کے ہاتھ میں چکی کا پارٹ ہے. یعنی وہ بیچارہ یہاں تک تو اس نے ٹھیک علم سے سمجھ لیا کہ کوئی چیز ہے جو گول ہے جس میں سوراخ ہے، لیکن اس سے آگے وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکا، انٹرپریٹ نہیں کر سکا. اب یہ ہمیں وہ انجینئر صاحب قصہ سنا رہے ہیں، کہنے لگے یار میرا حال بھی ایسا ہی ہے، میں یہ بنا تو لیتا ہوں لیکن میں چکی کا پارٹ ہی بتاتا پھرتا ہوں لوگوں کو. ہم نے کہا جی ہم آپ کی جان نہیں چھوڑنے والے، اب چاہے چکی کا پارٹ ہی بتائیں، ہمیں بتائیں صحیح ہے اب کچھ. انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ ہے، اچھا یہ کوئی بات ہے میرا خیال میں اکتوبر نومبر ٹائپ کی بات ہے کچھ. کہتے ہیں اس کے مطابق تو دسمبر میں آپ کی شادی نظر آ رہی ہے. میں ہنس پڑا، میں نے کہا وہ سر بات یہ ہے کہ دسمبر از ٹو کلوز، ابھی 1-1.5 مہینے میں دسمبر آ جائے گا، تو بظاہر تو ایسے کوئی آثار نہیں ہے دور دور کہ میری شادی 1.5 مہینے بعد ہو جائے گی. انہوں نے کہا ابھی پتہ نہیں، آپ کا ہاروسکوپ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہے. اور بھی انہوں نے 2-3 باتیں بتائیں، پر انہوں نے زیادہ ان کو تنگ نہیں کیا. ہم نے اس کے بعد ان سے ہم نے بس مکمل کر دیا کام. 1.5 مہینے بعد میری شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے کئی سال بعد بھی نہیں ہوئی ایکچولی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ المیہ آج بھی چل رہا ہے. وہ تو خیر ایک بزرگ آدمی تھے اور نہایت اچھے آدمی تھے، قابل بھی تھے. یہ ان کا ٹریڈ نہیں تھا، یہ تو ایسے شوقیہ انہوں نے سیکھ لیا تھا. بنیادی طور پر تو انجینئرنگ ان کا ٹریڈ تھا. آج کل ہو یہ رہا ہے کہ لوگ بہت سے علوم آج کل بھی حاصل کر رہے ہیں، ڈگریز لے رہے ہیں بیسکلی، جس کے بہت اچھی بات ہے. ایجوکیشن، دیکھیے ایک دور آیا تھا بیچ میں 15-20 سال کا جس میں ایجوکیشن سم ہاؤ یہ ہو گیا تھا کچھ اس قسم کا خیال کہ جی ایجوکیشن کے بغیر بھی بڑی اچھی زندگی گزر سکتی ہے، اور لوگ بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہائر ہو گئے. کوئی فٹ بالر تھا جو ایک بڑی کمپنی کا اچانک چیف پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ تھے جن کی کوئی خاص کوالیفیکیشن نہیں تھی. دے ہیڈ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری ڈن ان دیئر بیک گراؤنڈ، تو اس لیے ان کو کوئی بڑی سی ایک ذمہ داری دے دی گئی. لیکن بس اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اب پچھلے اگر آپ پھر چلے جائیے پچھلے 20-25 سال میں، تو گریجولی ایجوکیشن پہ انسسٹنس بڑھی ہے. یعنی اس وقت جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں مختلف کارپوریشنز کو، ایون پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ اپنے اپنے فیلڈ میں دے آر پراپرلی کوالیفائڈ. وہ ماسٹر تو خیر بیسک ڈگری ہے، لیکن پی ایچ ڈیز بھی ہیں لوگ جو آئے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں، اور جو بھی جس کا ٹریڈ ہے وہ اس میں ہائیلی کوالیفائڈ ہے.
اس کے پاس بیسک ڈگریز بھی ہے، اس کے پاس فردر کوئی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز بھی ہیں، کوئی سرٹیفیکیشنز بھی ہے، اس کا ایک ایکسپوجر بھی ہے. تو اس لحاظ سے اب ایجوکیشن کی بڑی ویلیو ہے ایکچولی، جو بہت اچھی بات ہے. لیکن کہیں کہیں پہ یہ گیپ نظر آتا ہے کہ ایجوکیشن ہے، بظاہر ایک اچھی ڈگری ہے، لیکن اس ڈگری کی اپلیکیشن نہیں کرنے کا طریقہ آ رہا ہے ایکچولی. یعنی جو نالج انہوں نے دیا ہے اس نالج کو پریکٹیکلی کیسے اپلائی کریں، انٹرپریٹیشن کیسے کریں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، وہ نہیں ہو پا رہا ہے ایکچولی. یہ ہے جو ایک غور طلب بات ہے، اور یہ تقریباً ہر ڈسپلن میں ہے. اور سب سے زیادہ یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کا جو ماسٹرز ہو رہا ہے، جو بہت ساری یونیورسٹیز کروا رہی ہیں، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، وہ بس اسے ایز اے ڈگری ہی کروا رہی ہیں. ان بچوں کو اس ایجوکیشن کی، اس نالج کی، اس انفارمیشن کی جو وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن ان کو نہیں آتی، اور اس کی اپلیکیشن، امپلیمنٹیشن ان کو قطعاً نہیں آتی. عرض یہ ہے کہ ایجوکیشن ضروری ہے، بڑی سخت ضروری ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ بندوبست بھی ہونا چاہیے کہ ہر وہ بچہ جو کئی لاکھ روپے لگا کے ایک ڈگری لیتا ہے، وہ جب اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہو اور اپنی دوسری عملی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آئے، تو کم از کم اس کے پاس یہ سینس تو ہو کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ کیسے پریکٹیکلی اپلائی ہوگا. یہ ایک سوال ہے جس پہ سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آن دی کارپوریٹ سائیڈ آبویسلی جب ہم لوگ ہائرنگ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی، فریش لوگوں کی کرتے ہیں، بیچ بیچ میں ہم فریش لوگوں کی ہائرنگ کچھ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ایک سرٹن ٹریننگ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کو سکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مطلب کے ہو جائیں، ہمارے کام آنے لگ جائیں. یوں کہہ لیے ہمارا ایک الٹیریئر موٹیو ہے اس کے اندر. لیکن ہر کارپوریٹ یہ نہیں کر پاتا، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اس طرح کہ وہ یہ کر سکیں. تو پھر بہت ذرا اٹس کائنڈ آف اے ہارٹ برن ٹائپ چیز ہے. یہ افسوسناک بات ہے پھر یہ کہ وہ ایک بچہ اتنی بڑی ایجوکیشن لے کے آتا ہے اور پھر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، وہ پرفارم نہیں کر پاتا. پھر تو آئیے اس سب معاملے کو کچھ درست کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ کسی نہ کسی طرح یہ بوجھ ڈالیں کہ وہ ان کی انٹرپریٹیشن کی سینس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں، صرف ان کو کاغذ پڑھانے کی کوشش نہ کریں صرف. اللہ تعالی ہمارے سب بچوں کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.